السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ کے خوبصورت نام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس نام کے بارے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے الباری۔ الباری کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا۔ اس کا انشاءاللہ اس نام کا ترجمہ، تفسیر، اس کی معرفت اور اس سے ریلیٹڈ جو 2 وظائف ہیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے، اور کس طرح اس نام کو لے کے دعا مانگی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جیسی حاجت ہوگی ویسے ہی نام کا وسیلہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، اور حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو حفظ کیا، یاد کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ جنت کا حقدار ہوا۔ تو آئیے انشاءاللہ ان ناموں کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الباری کا ترجمہ جو ہے وہ ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، اور اس کے معنی ہیں کہ لاشعور سے وجود میں لانے والا۔ یہ اسم گرامی قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، صورت دینے والا، سب اچھے اچھے نام اسی ہی کے لیے ہیں۔ الباری کے معنی ہیں نافذ کرنا۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں انہیں ترتیب دینا، ان کو نمایاں کرنا اور وجود میں ثابت کرنا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو کس طرح پیدا کرنا ہے۔ یہ اسی کی شان اور قدرت کے لائق ہے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور اختیار کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ امام ابن کثیر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنا، اور باری کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا، یعنی چیزوں کو ان کے مطابق تخلیق دینے والا۔ اس نے اپنی ہر مخلوق کو ایک دوسرے سے جدا پیدا کیا اور ہر چیز کو وہی صورت دی جو اس کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اورنج لے لیجئے اور ایک خربوزہ لے لیجئے، ان دونوں کو ذرا غور سے دیکھیے، ان کا سائز، ان کا کلر اور ان کا ذائقہ، اور پھر اس پر غور کیجئے کہ کیا اس کا سائز بڑا ہونا چاہیے تھا اگر اورنج چھوٹا ہے، یا خربوزے کو چھوٹا ہونا چاہیے تھا، یا اورنج کو خربوزے کی جگہ یا خربوزے کو اورنج کی جگہ ہونا چاہیے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہی نتیجہ اخذ ہوگا کہ نہیں، یہ وہی بہتر جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جس طرح اس کا ذائقہ، اس کا سائز دیا ہے وہی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے، لیکن ایک نقص کے ساتھ۔ اگر وہ کسی چیز میں کسی طریقے سے اس کو نقص نہیں رکھتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد کیسے ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ہر چیز کو پرفیکٹ پیدا کیا، لیکن ایک نقص کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے اور وہ خالق ہے۔ ذرا اس کی قدرت پر غور و فکر کیجئے کہ اس نے اپنے نظام کی کارکردگی میں کہیں فرق نہیں رکھا۔ ہر مخلوق کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، نباتات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، سب کو ایک اعتدال میں رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے احوال کی اصلاح اور تبدیلی کے لیے صرف اور صرف اللہ سے دعا کرے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اصلاح کب اور کیسے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ قربان جائیں ایسی قدرت پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف بے جان، دانہ اور گٹھلی ہی کے ساتھ یہ عمل نہیں رکھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جاندار چیز سے بے جان اور بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا کی ہے۔ جیسا کہ بے جان انڈوں سے جاندار بچے نکلتے ہوئے ہم نے ان کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ وہی الباری ہے جو ٹھیک ٹھیک پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ زمین جس پر تم ہل چلاتے ہو
اس سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے۔ ذرا اس پر غور و فکر کرو کہ اس زمین پر ہزاروں قسم کے پھل اور سبزیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو ایک سورج کی روشنی ملتی ہے، ان کو ایک ہی جیسی ہوا ملتی ہے، ان کے اوپر آسمان سے ایک ہی جیسا پانی برستا ہے، لیکن وہ جب زمین سے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، ذکر اور وحدانیت بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس ایک زمین پر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پھل فروٹ اور کتنی سبزیاں پیدا کی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے اس زمین پر کام بالکل برابر ہوا ہے، لیکن جب وہ پھل فروٹ اور سبزیاں نکلتی ہیں تو ان کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور تمہارے لیے مویشی بھی ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، اور ہم تم کو ان کے پیٹوں میں سے خون اور غلاظت کے درمیان سے پاک صاف دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ اور اس کی کمال بات یہ ہے کہ ان مویشی کے جسم میں سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے، غلاظت بھی ہوتی ہے، اور اس غلاظت کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذائقے والا دودھ دیا ہے جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان سب غور و فکر کرنے کے بعد ہم کس نتیجے میں پہنچتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ یہ جانوروں نے خود کیا ہے؟ نہیں، یہ مالک اور خالق اور الباری ہے جو ہمارے لیے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک کر کے پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف اسی خالق ہستی کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا اور الباری کے سانچے میں ڈھالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک مشہور ماہر پروفیسر، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس پوری کائنات کا حساب و کتاب یعنی غور و فکر کر کے اس نے یہ بات بہت حیرانگی کے ساتھ لکھی ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اس نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ اس کائنات کو بہت حساب اور کتاب کے مطابق طے شدہ جائزوں اور توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہمارے فرائض میں یہ چیز آتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات میں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے اور وہ ہم مقصد کو حاصل کر سکیں اور اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، آمین۔ اب اس کے کچھ وظائف دیکھ لیتے ہیں کہ اس نام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگی جاتی ہے اور کون سے ٹائم پر یہ دعا قبول ہوتی ہیں۔ ہر حاجت، ہر جائز حاجت کو پوری کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں، اگر ان کی پریگننسی میں کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہے تو عصر کی نماز کے بعد اس اسم گرامی کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں، صدقہ دیجیے، نماز کی پابندی رکھیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک سے نماز کی پابندی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا، آمین۔